BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. شدید موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پاکستان میں سالانہ تباہی کا عنوان. طوفان، سیلاب اور لینڈ سلائڈز ہزارہا لوگوں کو بے گھر بنا رہی ہیں. تو یہ کچی جو برف ہے یہ موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ٹیمپریچر میں تھوڑے سے اضافے سے یہ پگھلنے لگتا ہے اور اس سے رینڈم میلٹنگ ہوتی ہے اور اس سے ایرٹک فلڈز جو ہیں وہ کاز ہوتے ہیں. دھوئیں کے اخراج کو چھپانے پر دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنی وولکس ویگن زبردست مالی نقصان اور اربوں کے جرمانے کی زد میں. اور سیربین میں سیر کرائیں گے یوکرین کے اس چھوٹے سے جزیرے کی جو ملک کی تاریخ میں بڑا اہم ہے. پاکستان میں حکام کے مطابق حالیہ برسوں کے دوران شدید بارشوں، سیلاب اور پہاڑی تودے گرنے جیسی قدرتی آفتوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث لوگوں کو اپنے آبائی علاقوں سے نقل مکانی کرنا پڑ رہی ہے. حکام کے مطابق گلگت میں قدرتی آفتوں سے متاثرہ صرف ایک ضلع خضر کی وادی درکوت سے اب تک 100 سے زیادہ خاندان گلگت شہر یا دوسری نسبتاً محفوظ وادیوں میں منتقل ہوئے ہیں، اور ایسی بہت سی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں. گلگت بلتستان سے احمد رضا کی رپورٹ. یہاں وادی داماس میں کبھی ہرے بھرے باغات تھے، مگر اب زندگی کی صرف چند نشانیاں نظر آتی ہیں. 42 سالہ معصوم شاہ چند برس پہلے ضلع خضر کی وادی درکوت میں واقع اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کے گلگت شہر منتقل ہوئے ہیں. 2010 میں آنے والا سیلاب ان کا سب کچھ بہا کے لے گیا. سر وہاں پر میرا اپنا کارخانہ تھا، یہاں پر مزدوری کرتا ہوں سر، اور کسی کے پاس 2 بھائی میرا جو تھے وہاں پر ذمہ داری کرتے تھے تو مال مویشی رکھتے تھے. ابھی وہ جو ہے سیلاب ہو گیا، گھر ختم ہو گیا، تو ان کا بھی سسٹم پورا ختم ہو گیا سر. معصوم شاہ جیسے کئی لوگ ہیں جن کے درجنوں گاؤں اب منوں پتھروں کے نیچے دب چکے ہیں. عالمی ادارہ WWF کہتا ہے کہ قدرتی آفتوں کا یہ خطرہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. ایک اشرے سے تقریباً کم و بیش ان فلڈز کی جو فریکوینسی تھی وہ بہت حد تک بڑھ گئی ہے. برف جو ہے وہ عام طور پہ نومبر، دسمبر، جنوری میں فال ہوتا تھا، لیکن اب وہ برف جو ہے وہ فروری اور مارچ کے مہینے میں سنو فالنگ ہوتی ہے. ٹیمپریچر میں تھوڑے سے اضافے سے یہ پگھلنے لگتا ہے اور اس سے رینڈم میلٹنگ ہوتی ہے، اور یہ فنامنا پورے گلگت بلتستان میں کامن ہے، اور اس سے ایرٹک فلڈز جو ہیں وہ کاز ہوتے ہیں. ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش کی آغوش میں واقع گلگت بلتستان میں اس طرح کے ہزاروں گلیشیئرز ہیں جو پاکستان کے لیے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں فطری توازن میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں شدید بارشیں اور سیلاب پہلے سے زیادہ اور شدت سے آ رہے ہیں، اور اس کا پہلا شکار یہاں کے مقامی لوگ بنتے ہیں. سینسس ہوا نہیں. گلگت بلتستان کی حکومت کہتی ہے کہ قدرتی آفتوں کو روکنا تو اس کے بس میں نہیں ہے، مگر وہ ان سے پیدا ہونے والے خطروں سے نمٹنے کے لیے اقدامات ضرور کر رہی ہے. جو ہمارا گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے، جو ہماری اسمبلی کے اندر اس وقت ٹیبل ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر کلائمیٹ چینج کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پہ ہم نے لیا ہے. رسک ولنریبلٹی اسسمنٹس بھی کر رہے ہیں ہر ویلی کے اندر. یعنی جو ہم پالیسی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ان چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور بہت سیریس لے رہے ہیں اس کو. پاکستان موسمی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ 10 ملکوں میں سے ایک ہے، اور وہ ان تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی اور تکنیکی مدد کی خاطر ترقی یافتہ ملکوں کی طرف دیکھ رہا ہے. احمد رضا، BBC نیوز، گلگت بلتستان. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ماحولیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر قمر زمان. ڈاکٹر زمان، سیربین میں خوش آمدید. پاکستان کس حد تک موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس سے متاثر ہے آپ کی نظر میں؟ جیسا کہ رپورٹ کے اندر بھی آپ لوگوں نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ 10 جو سب سے زیادہ شدید متاثر ممالک ہیں دنیا میں کلائمیٹ چینج سے، ان کے اندر شامل ہے. اور خاص طور پہ اگر جو موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے پچھلے 8-10 سالوں میں، تو یہ صورتحال کافی حد تک ہر انسان محسوس کر رہا ہے کہ پاکستانی کہ جی ہم اس کا بالکل شدید اس سے متاثر ہیں. اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں کلائمیٹ کے، اس کے اندر فلڈ بھی شامل ہیں، ہیوی رینز بھی شامل ہیں، اور ڈراؤٹ کنڈیشن، خشک سالی بھی شامل ہے. وہ
ان کی فریکوینسی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جی. تو اب بہت سے علاقے ہمارے جیسے کہ بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں اور سندھ کے کچھ علاقے جو ہیں وہ ڈراؤٹ سے اور خاص طور پہ خشک سالی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جی. اسی طرح پنجاب، سندھ اور انڈس ریور کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پر فلڈوں کی فریکوینسی، ان کی انٹینسٹی اور فلڈز کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. اسی طرح پچھلے سال جی ڈاکٹر صاحب، تو یعنی چترال میں ڈاکٹر صاحب یعنی پورے ملک میں اثر تو بہت ہو رہا ہے پورے ملک میں. تو پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے متعلق باضابطہ پالیسی 2012 میں تیار تو کی تھی، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ سیریسنیس یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں، میرا خیال ہے شاید ہی اور کوئی ملک ہے جس کے اندر فیڈرل لیول پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج بنائی گئی ہے تاکہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پالیسی اور جو اسٹریٹجی ہے، جو ایکشنز ہیں وہ لیے جا سکیں. تو پاکستان میں یہ جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے یہ بنائی گئی جیسا کہ آپ نے بتایا 2012 میں. اس کے بعد ایک بڑا کمپریہنسو امپلیمنٹیشن اس کا فریم ورک بنایا گیا ہے، اور ان دونوں کا اتفاق سے میں لیڈ آتھر بھی ہوں ان دونوں ڈاکومنٹس کا. اور اس کے سلسلے میں کچھ حد تک یقیناً کام شروع ہو چکا ہے اس پہ، پالیسی پہ، اور کام ہو رہا ہے ڈفرینٹ محکمے جو ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی دشواری جو ہے وہ فائنینسنگ کی ہے. اور پاکستان اس وقت جو ہے بہت سے دوسرے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، جس میں ٹیررزم ہے ایک، اور اس کے بعد ٹیررزم کے علاوہ انرجی کرائسس جو ہے، اتنے بڑے ایشوز ہیں کہ پوری طرح توجہ کلائمیٹ چینج پہ جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں دی جا سک رہی، یا اس کے لیے جتنی فنڈنگ درکار ہے وہ نہیں دی جا سک رہی. اسلام آباد سے اسلام آباد سے ڈاکٹر قمر زمان ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تحفظ ماحول کی امریکی ایجنسی نے کار بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی واکس ویگن کی ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں میں ایسے سافٹ ویئر کا سراغ لگایا ہے جو کہ گاڑی کے دھوئیں کو ناپنے کے ٹیسٹ کو فریب دے رہا ہے. جرمنی میں بھی حکام نے اسی نوعیت کی ممکنہ دھوکہ دہی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. جیمز کوک کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب. گاڑیوں سے دھوئیں کا اخراج ناپنے والے کیلیفورنیا کے اسی ادارے میں واکس واگن کی چوری پکڑی گئی. یہاں زیادہ دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں سے سختی سے نمٹا جاتا ہے. واکس واگن نے گاڑیوں میں ایسا اسمارٹ سافٹ ویئر نصب کیا تھا جو ٹیسٹ کے دوران گاڑی سے دھوئیں کے اخراج کو 40 گنا صاف دکھاتا، لیکن در حقیقت گاڑی روڈ پر مقررہ حد سے زیادہ دھواں خارج کرتی. ARB ان گاڑیوں کو برسوں سے مانیٹر کرتی آئی ہے جو صحیح کام نہیں کرتی. یہ عموماً انجینئرنگ کی ناکامیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر گاڑی میں ایسا آلہ لگایا جائے جو دھوئیں کے اخراج کو ناپنے کے سسٹم کو فریب دے تو یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے. اس لیبارٹری کے نتائج واکس واگن کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. انہیں بھاری جرمانوں اور مقدموں کے ساتھ ساتھ ساکھ کی بربادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صرف امریکہ میں ڈیزل سے چلنے والی 5 لاکھ واکس واگن اور آڈی گاڑیوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا. ایک اندازے کے مطابق واکس واگن کو 12 ارب پاؤنڈز تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے شیئرز کی قیمتیں گر گئی ہیں. واکس واگن کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے معافی مانگنے کے باوجود وائٹ ہاؤس نے اس مسئلے کو پریشان کن قرار دیا ہے. یورپ میں تاثر یہ ہے کہ واکس واگن نے نہ صرف اپنا بلکہ جرمنی کا تشخص بھی خراب کیا ہے. جیمز کوک کی رپورٹ. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یمن میں لاپتہ ہونے والے اس کے 2 فوجی حوثی باغیوں کی قید میں ہیں. ادھر باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء میں آج صبح سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی بمباری سے 20 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اس حملے میں عام لوگوں اور حوثی قبائلیوں کی ہلاکت کی متضاد اطلاعات موصول ہوئی ہیں. برکینا فاسو میں صدارتی گارڈز کی مدد سے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے جنرل گلبرٹ ڈیئندر نے فوج کی طرف سے اقتدار چھوڑنے کا الٹیمیٹم ماننے سے انکار کر دیا ہے. جنرل گلبرٹ نے گزشتہ ہفتے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا. کابل کی فضا عرصے سے فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کے لیے جانی جاتی ہے، لیکن اب افغان دارالحکومت کی فضاؤں میں پیراگلائیڈنگ کرنے والے نوجوانوں کی بہتات نظر آتی ہے، لیکن اس خوشگوار احساس کے لیے $500 کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے.
اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج آپ نے دلچسپی جن خبروں میں لی ان میں روس کی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرنے والے ایک انجینئر کو ملازمت کی درخواست دینے پر 14 برس قید کی خبر، اور سائنسدانوں کا یہ دعویٰ کہ وہ مصنوعی گردے تیار کرنے کے قریب ہیں، یہ خبر بھی بہت پڑھی گئی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں ایک معذور کو پھانسی دینے کا معاملہ کیا رنگ اختیار کر رہا ہے، جبکہ آپ کو یوکرین کے جزیرے خورتیتسیا کی سیر بھی کرائیں گے جو قومی شناخت بنانے میں اہم کردار رکھتا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کی جیل میں موجود معذور قیدی عبدالباسط کو آج دی جانے والی پھانسی پر عمل درآمد فی الحال روک دیا گیا ہے، کیونکہ جیل قواعد کے تحت وہ معذوری کی بنا پر طبی لحاظ سے فٹ نہیں تھے۔ سن 2009 میں 43 سالہ عبدالباسط کو گھریلو تنازع پر ایک شخص آصف ندیم کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سن 2010 میں وہ جیل میں ٹی بی کی وجہ سے کمر کے نیچے سے مفلوج ہو گئے تھے، اور اس سال جولائی میں فیصل آباد کی ایک عدالت نے عبدالباسط کو پھانسی دینے کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کیا تھا۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے انسانی حقوق کے وکیل شہزاد اکبر سے پوچھا کہ کیا قانون یا ضابطوں میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ حکومت پھانسی کی سزا پر عمل کرنے سے پہلے جان سکے کہ کہیں کسی ایسے شخص کو پھانسی تو نہیں دی جا رہی جسے پھندے پر لٹکانا عملاً ممکن ہی نہ ہو؟ یہ طریقہ تو موجود ہے۔ دیکھیے پریزن رولز جو بنے ہوئے ہیں وہ ارلی 19 سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ رولز اپنی جگہ موجود ہیں، اور ججز سے زیادہ وہ رولز پریزن اتھارٹیز نے پڑھے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسے شخص کے جو ویل چیئر کے اوپر ہے اور ہاف باڈی سے وہ پیرالائزڈ ہے 2010 یا 11 سے، اس کے ڈیتھ وارنٹس ایشو کرانا بذات خود ایک غلط عمل ہے۔ جب آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق آپ کو روکتا ہے، اس کے باوجود آپ ایشو کرواتے ہیں، تو سسٹم میں خرابی یہاں نظر آتی ہے۔ جیل مینول پر عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ یعنی یہ طے کرنا کس کا کام ہے کہ یہ اس شخص کو پھانسی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے یہ تو فی الحال جیل مینول کے اندر یہ قانون کا حصہ ہے، پریزن رولز کا حصہ ہے کہ آپ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے صرف وہ آپ کے سامنے پریزن رولز کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب اگر حکومت ایک معذور شخص کو پھانسی دینا ہی چاہتی ہے تو پھر اس میں ان کو ترمیم کرنی پڑے گی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو۔ ابھی جیل مینول میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایک معذور شخص کو پھانسی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ ابھی جیل مینول یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو پھانسی دی جائے گی تو آپ کو کھڑا کیا جائے گا، آپ کو ماپا جائے گا آپ کی قد کے مطابق، اس کے مطابق پھر آپ کا پھندا تیار کیا جائے گا، کتنا لٹکانا ہے اس کا ایک باقاعدہ فارمولہ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جب آپ پھانسی کیے جائیں گے تو آپ خود سے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ جو عمل دیا گیا ہے، اگر ایک شخص میڈیکلی خود کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ یہ عمل ہی نہیں کر سکتے، تو اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ پیرالائز کو نہیں کر سکتے، لیکن جو طریقہ دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ناممکن ہو گئی ہے کہ ایک پیرالائز شخص کو کھڑا کر کے اس میں، کیونکہ جب کھڑا کریں گے تو کوئی پکڑ کے کھڑا کرے گا، اس کی ممانعت ہے۔ کیا ضروری تھا کہ عبدالباسط کی فیملی کو اس کرب سے گزارا جاتا؟ ان کو بلایا گیا جیل کے باہر، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اب لاش آئی اور پتہ لگا کہ وہ ہو گئی، تو یہ پہلے سے نہیں اس کی کچھ پیش بندی ہونی چاہیے تھی؟ کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ صدر مملکت کو اصل میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا جو آئین کے تحت ان کو دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 45 ہمارے آئین کا صدر کو ایسے ہی چیزوں میں گنجائش دیتا ہے کہ وہ کسی کی سزا کم کر سکتے ہیں یا کسی کی سزا معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے عدالتیں صرف قانون کا نفاذ کر سکتی ہیں، عدالتیں کسی بہت حد تک ہمدردی پہ نہیں چل سکتی، کیونکہ اس میں وکٹمز کے رائٹس کی بھی بات بجا جاتی ہے۔ لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو اس قتل کے واقعے کے بعد ہوئے ہیں جو اس کیس میں ملوث ہے، وہاں صدر صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ مرزا شہزاد اکبر سے آصف فاروقی نے بات کی۔ اگر آپ یہ انٹرویو یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ BBC نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں آپ دنیا کے کچھ ایسے خوبصورت اور پرکشش جزیروں کی سیر کریں گے جن کا اپنے ممالک کی تاریخ اور ثقافت میں اہم کردار رہا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں یوکرین کے جزیرے خورتیتسیا۔ BBC یوکرینی سروس کے آندری کرانٹر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم۔
tiny island in the middle of the دریائے نیپر کے بیچوں بیچ اس چھوٹے سے جزیرے نے یوکرین کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے. خورتتسیا جزیرے نے صدیوں سے یوکرین کو شناخت فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. After all, this is the یہی وہ جگہ ہے جو قومی علامت زیپوریژین قزاقوں کی جائے پیدائش ہے. in Ukraine when you want a little boy to stop crying. جب کوئی بچہ روتا ہے اسے چپ کرانے کے لیے یوکرین میں ہم اسے ٹش قزاق یعنی ایک بہادر سپاہی بنو کہتے ہیں. In the 15th century, 15ویں صدی میں لوگ یہاں آزادی، خود مختاری اور جمہوریت کی تلاش میں آتے تھے. and independence. انہوں نے یہاں تربیت حاصل کی اور وہ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے لڑے. یہ وہ لوگ تھے جو لوگ داستانوں کے کردار بنے. یہاں یوکرینی قزاق ہونا فخر کی بات ہے اور اسے مہمانوں کو بہت شوق سے دکھایا جاتا ہے. It's not just Khortytsy's history that makes this. اس جگہ کی خاصیت صرف اس کی تاریخ نہیں ہے. جزیرے کے دوسری طرف درختوں کی خاموشیوں میں ایک اور چیز ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے. یہاں پر روس کے قدیم مذہب کے ماننے والے شعلے جلا کر اپنی رسومات شروع کرتے ہیں. پورے ملک میں تقلید پسند عیسائیت کا غلبہ ہے، لیکن 1000 سالہ سلاوک روایت کے مطابق جزیرے کے قدیم کھڑے پتھروں کے مقام پر قدرت کو سراہا جاتا ہے. ہمارے لیے قدرت پرست ہونے کا مطلب ہماری قوم کے مستقبل کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. خورتتسیا ہمارے لیے ایک مقدس جزیرہ ہے. جب میں پہلی دفعہ اس جزیرے پر پہنچی تو میں اس کے جنگلات میں کھو گئی تھی، لیکن اچانک سے مجھے لگا کہ میری ٹانگیں زمین کے ساتھ جڑ کر اس میں اگنے لگی تھیں. اس دن میں اس کی مٹی کا حصہ بن گئی. Contemporary politics of the country have had ملک کی حالیہ سیاست کا یہاں کے لوگوں پر بھی اثر پڑا ہے. یوکرین کے قومی تشخص کی بحالی اور اس کا مستقبل قائم رکھنے کے لیے اس جزیرے کی قدیم روایت اور جدید تاریخ دونوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.